الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمامی حضرات درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، آقا کریم رؤوف الرحیم سید عالم نور مجسم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلند و بالا پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما مقتدر علماء کرام اور سامعین ذی وقار، عزیز دوستو، قرآن حکیم کی سورہ انعام کی ایک آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خطاؤں سے بچتے ہوئے قرآن و سنت کا صحیح فہم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، اللہ کریم نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جو بات قرآن سارا ہی حضور کی زبان سے ہم تک پہنچائے، سارا قرآن ہی نبی پاک علیہ السلام کی زبان سے ہم تک پہنچائے، اور ہمارا تو نظریہ یہ ہے جس کو حضور نے کہا یہ قرآن ہے وہ قرآن ہے، باقی حدیث ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہی ہم قرآن کو قرآن جانتے ہیں، بلکہ ہمارے پنجابی کے لوگ تو کہتے ہیں ساڈے نبی دی زبان ہی ساڈے واسطے قرآن۔ سارا قرآن ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے ہمیں ملا، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں جو بالخصوص اللہ نے فرمایا حبیب آپ فرمائیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ جملے ایسے تھے جو بڑے پسند تھے اللہ کو، رب کریم کی رضا ہوئی کہ یہ جملے میرا محبوب کہے اور میں سنوں، تو اللہ نے تخصیص کر کے ممتاز کر کے اپنی توحید کی باری آئی تو کہا اے محبوب تو کہہ کہ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرمائیے کہ اللہ، ساری کائنات کہتی ہے اللہ ایک ہے، اللہ ہے ہی ایک، لیکن فرمایا حبیب تیرے منہ سے جملہ مجھے بڑا پیارا لگے گا، آپ فرمائیے۔ استاد زمن شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا برادر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے رنگے چمن پسند نہ پھولوں کی بو پسند، ہم کو ہے وہ پسند جسے آئے تو پسند۔ اور دیکھو کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، کل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے کتنی تیری گفتگو پسند۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل اے حبیب کچھ ایسے خاص جملے جو اللہ کی رضا ہوئی، جو اللہ کو سننا بڑے پسند ہوئے، ان میں لفظ کل ارشاد فرما۔ اس آیت میں وہ کون سا جملہ تھا جو اللہ کو بڑا پسند آیا؟ کہا حبیب ساری دنیا کہے لیکن یہ فکرہ مجھے بڑا پسند ہے، یہ جملے مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اے محبوب آپ وہ جملے دہرا دیجیے۔ جملے کیا ہیں؟ کل اے محبوب فرما دیجیے انا صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز اور میری قربانیاں، و محیایا و مماتی، میرا ظاہری طور پر زندہ رہنا اور میرا پردہ کر جانا، میری زندگی اور میری موت للہ، اس اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اے حبیب یہ جملہ، یہ فکر فرما دو، اللہ کو بڑا پسند ہے یہ جملہ کہ کوئی بندہ بول کے کہے کہ یا اللہ میری نماز بھی تیرے لیے ہے، یا اللہ میری قربانی بھی تیرے لیے ہے، یا اللہ میں یہاں زندہ ہوں تو تیرے لیے آیا ہوں، یا اللہ میں دنیا سے جاؤں گا تو پھر بھی تیرے لیے جاؤں گا، مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے، میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، میں تیری بہار کا، محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے، اور میرا دل دیار نبی بنا، نہ تو دیر کر بس ابھی بنا، میں راہ گزار عجب میں ہوں، مجھے صبح و شام حجاز دے۔ عزیزو یاد رکھو یہ فکرہ اللہ کو بڑا پسند ہے کہ کوئی بندہ کہے یا اللہ میرا سارا کچھ ہی تیرے لیے، میں حاضر ہوں مولا تیرے لیے۔ جب کوئی بندہ بولتا ہے نا میرا سب کچھ اللہ رسول کا ہے، سب کچھ اللہ رسول کے نام پر دینے کو تیار ہوں، تو اللہ کو یہ فکرہ ہی بڑا پسند ہے، تو جو بندہ سارا کچھ اللہ رسول کے نام پہ وار دے گا وہ بندہ اللہ کو کتنا پسند ہوگا، جب جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے۔ ایک تھوڑی سی تکلیف دے لوں آپ لوگوں کو، تھوڑے آگے آ جائیں، تھوڑے بڑی معذرت کے ساتھ، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہیے تھی، اس لیے کہ آپ محبت سے تشریف فرما تھے، لیکن میں نے کہا کہ ذرا آپ سے ہم کلام صحیح طریقے سے ہو جاؤں گا۔ بزرگ آ گئے ہیں، نوجوان کہتے ہیں بابا ہی کریں سارے کام، ہماری ذمہ داری نہیں، وہ بیٹھے ہوئے۔ اچھا اللہ آپ کو سلامت رکھے، جزائے خیر دے۔ سنیے ذرا بات، جب یہ فکرہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ یا اللہ میرا سارا کچھ تیرے اور تیرے حبیب کے لیے ہے، تو یہ عمل اللہ کو کتنا پسند ہوگا۔ بالکل ان پڑھ مسلمان بھی ہو نا، بالکل ان پڑھ مسلمان، کچھ نہ جانتا ہو، بالکل الف با تا سا بھی نہ پڑھا ہو، وہ کبھی اسکول کی دیوار کے قریب سے بھی نہ گزرا ہو، اس سے بھی آپ پوچھے نا کہ تجھے پیدا کس نے کیا ہے، تو کہے گا اللہ نے۔ اگر اس سے پوچھا جائے تجھے روٹی کون دیتا ہے، تو کیا کہے گا؟ اللہ۔ اگر اس سے پوچھا جائے بھئی یہ بتلا کہ تجھے اولاد کس نے دی ہے، تو کہے گا اللہ نے۔ سارا کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور صدقہ کس کا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ دیتا اللہ ہے، لبوں پہ ایاک نستعین ہے، پر اس حقیقت پہ بھی یقین، اگر تیرے واسطے سے مانگو کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے۔ اللہ سارا کچھ دیتا ہے اپنے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے۔ میرے ساتھیو بڑی قابل غور بات ہے، اور اس پہ آپ توجہ فرمائیے گا کہ سارا کچھ جب اللہ نے دیا ہے ہی اللہ کا، جب سارا کچھ ہے ہی اللہ کا، ہمارا ہے ہی نہیں، ہم کس کے؟ رزق کون دیتا ہے؟ اولاد کون دیتا ہے؟ جب سارا کچھ ہے ہی اللہ کا، تو اگر اللہ کے نام پہ دینا پڑے تو پھر ہمیں پریشانی تو نہیں نہ ہونی چاہیے، پھر ہمیں کوئی دقت محسوس نہیں ہونی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر بن کے دکھایا، ان کی عملی زندگیاں اس کی تفسیر تھیں۔ انہوں نے سارا کچھ اللہ رسول کے نام پہ لٹا دی، سارا کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فقر اختیاری اختیار فرمایا تھا، حضور مجبور نہیں تھے غریبی پر،
مجبور نہیں تھے، بلکہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بنے اور میرے ساتھ چلا کرے۔ فقر پر حضور مجبور نہیں تھے، دو جہاں کے شاہ ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، اختیار فرمایا تھا فقر کو از خود، اس لیے کہ امت کے غریبوں کی ڈھارس بندھائی جا سکے۔ فقر اختیاری تھا نا، نبی پاک علیہ السلام نے اختیار حضرت ابوبکر صدیق مالدار آدمی تھے، بڑا مال اللہ نے دے رکھا تھا، بڑے تاجر تھے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ حضور کو فقر پسند ہے تو سارا کچھ بیچ باچ کے، سارا کچھ اللہ رسول کے نام پر قربان کر کے وہ بھی فقیر ہو گئے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملکہ مکہ تھیں، بڑا مال تھا، بڑا کچھ تھا، لیکن دیکھا نا حضور کو فقیری پسند ہے، تو شیب ابی طالب کے دنوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے گھاس کھا کھا کے گزارا کیا، لیکن لبوں پہ فکرہ کبھی کوئی نہیں آیا، اس لیے کہ سارا کچھ اللہ رسول کا ہے، اور اگر اللہ رسول کے نام پر سارا کچھ دینا، تھوڑی دیر کے لیے موبائل بند کر دے اور میری طرف توجہ فرمائیں، اگر سارا کچھ اللہ رسول کے نام پر دینا پڑے تو پھر پریشانی نہ ہونی چاہیے، پھر دے دینا چاہیے فوری طور پہ۔ ہماری آج مسلمانوں کی جو اوپر کچھ سختی ہے اور ہمارے معاملات کچھ تھوڑے بگڑ سے گئے ہیں، کثرت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے مسلمانوں کو نوازا ہے، بڑے بڑے دانشور مسلمانوں میں موجود ہیں، صاحب قلم، صاحب زبان، بڑے بڑے صاحب فن لوگ ہمارے پاس، باوجود اس کے ہم پیچھے کی طرف اس لیے آ رہے ہیں کہ دعوی زبان کچھ اور ہوتا، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے اس وقت ہمارا معیار اور مزاج بدل جاتا ہے۔ تو دوستو یاد رکھیے گا، جب سارا کچھ اللہ رسول کے نام پر قربان کرنے کو مسلمان تیار ہو جاتا ہے نا، تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ جب وہ تیار ہوتا ہے، ہر وقت تیار ہے، ہم تو ہر کام اپنا ذاتی نفع اور نقصان دیکھ کر کے، سوچ کر کے پھر کرتے ہیں، ہر کام اس میں ہمارا نفع کتنا ہے، نقصان۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ ایک نبی پاک علیہ السلام کی صحابیہ ہیں، ایک خاتون ہیں، اور خاتون بھی ایسی ہیں کہ سیرت ابن اسحاق والے کہتے ہیں کہ کوئی خاص ان کے میکے میں امیر لوگ نہیں تھے، والد صاحب انتقال کر گئے، والدہ چلی گئیں، بھائی تھے، اپنے اپنے گھروں والے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا بیوہ ہو گئیں، خامد انتقال کر گئے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں انہوں نے عرض کی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اشارتاً، حکمن نہیں، اشارتاً فرمایا کہ اسامہ بن زید میرے غلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید جناب زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھے، اور غلام تھے، بالکل کوئی مالی حالت مضبوط نہیں تھی، غلام ابن غلام، اور وہ نکاح کے خواہش مند ہیں، اگر تو مناسب سمجھے، پابندی نہیں، اشارتاً فرمایا تیرا نکاح کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری طرف حضرت فاطمہ بنت قیس کو پیغام نکاح دیا حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف، کچھ ہمارے شارحین کی رائے یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سب صحابہ سے زیادہ امیر ہیں، حضرت عثمان غنی سے بھی زیادہ مال ہے ان کے پاس، بہت بڑی شخصیت ہے، اور ایک ہے صرف مال، دوسری طرف حال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دنیا میں جنت کی بشارت بھی عطا فرمائی۔ ایک طرف ایک غلام زادہ ہے، غلام ابن غلام ہے، دوسری جانب ایک امیر کبیر رئیس شخص ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن ہے تو پکا جنتی، پر جنت میں آخر میں جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دے کے جانا ہے نا۔ صحابہ میں سے سب سے آخر میں جائیں گے، اور نبیوں میں سب سے آخر میں جناب سلیمان علیہ السلام جنت میں تشریف لے جائیں گے، جتنا مال ہے اتنا حساب بھی تو دینا۔ حضرت جناب سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے بھی پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت اسامہ بن زید کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اشارتاً فرمایا، حکمن نہیں، اشارتاً فرمایا۔ اب جب گھر میں مشورہ ہونے لگا، بھائی بیٹھے، سہیلیاں بیٹھیں، رشتہ دار بیٹھے،
تو ہر شخص کی رائے یہ تھی کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے نکاح کر لیا جائے۔ جب جناب فاطمہ بنت قیس کی رضا پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو تم، مجھے یہ بتلاتے ہو کہ اس کے پاس مال زیادہ ہے، یہ بتلاتے ہو جائیدادیں زیادہ ہیں، اس کے پاس گائیں بھینسیں اور بکریاں زیادہ ہیں، اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ میں نے اپنے حبیب کی بات سنی ہے، میرے مصطفیٰ کی رضا یہ ہے کہ میں اسامہ بن زید سے نکاح کر لوں، مجھے بھوک پہ گزارا کرنا منظور ہے، مجھے تھوڑے کپڑوں پہ وقت گزارنا منظور ہے، ایک وقت کھا لوں گی، ایک وقت کی بھوک کاٹ لوں گی، لیکن کام وہ کروں گی جس میں اللہ کے حبیب راضی ہے، کام وہ کروں گی جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا موجود ہے۔ وہ غلام زادے ہیں تو کیا ہوا، وہ غریب آدمی ہیں تو کیا ہوا، ہمارا جینا مرنا اللہ رسول کے لیے ہے، ہم کسی اور طرف نہیں دیکھتے، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے۔ ہمارا معیار یہ ہے کہ رسول پاک کی رضا ان کی طرف ہے تو ہم بھی راضی ہیں جو حضور فرما دیں۔ میرے دوستو، ہم جب کوئی مذہبی کام کرنے لگتے ہیں، ہم جب دین کی طرف رجوع کرنے لگتے ہیں تو نفع نقصان دیکھتے ہیں۔ لوگوں کو کہا جائے کہ اپنا بیٹا درسیات کے لیے دو، اس کو پڑھایا جائے گا، تو سوال اٹھایا جاتا ہے کہ پھر ملے گا کیا؟ 8 سال کے بعد یہ بن کے نکلے گا تو پھر اس کے معاشی معاملات کا کیا ہوگا؟ یہ فکر کرنا جائز ہے، اچھی بات ہے، غور کرنا چاہیے، لیکن مسلمان تیرا معیار زندگی یہ ہے کہ تیری نظریں اللہ رسول کی رضا پر ہونی چاہیے، تیری نگاہیں اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا پر جمی رہنی چاہیے، اور تجھے اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر بھی کئی اوقات میں، کئی معاملات میں اگر اپنے آپ کو دقت برداشت کر کے بھی رب رسول کو راضی کرنا پڑے تو یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہے، یہ صحابہ کی سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ، یہ تو میں نے خواتین سے بات شروع کی نا، اب ذرا آگے بڑھیے۔ ایک آدمی ہم اعلان کرتے ہیں مسجد میں، جناب چندہ چاہیے، بھئی حسب استطاعت لوگ چندہ دیں جی، طاقت والے چندہ دیں، اللہ رسول کی رضا کے لیے طاقت والے، جس کے گھر میں 10,000 ہے وہ 500 دے دے، وہ 100 دے دے، اس طرح ہمارے ہاں خدمت دین کی جاتی ہے۔ لیکن ذرا ادھر آئیے، ادھر کیا معاملہ ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے تو رسول پاک کا چہرہ دیکھا، حضرت بلال حبشی سے کہنے لگے میں دیکھتا ہوں محبوب پاک کے چہرے پر مجھے نقاہت نظر آتی ہے، کمزوری سی محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت بلال کہنے لگے 3 دن ہو گئے رسول پاک نے کھایا کچھ نہیں، 3 دن، میں نے کہا فقر اختیاری، 3 دن بیت گئے، حضور نے کھایا کچھ نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ گھر گئے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گھر میں کچھ ہے؟ تو پاک محبوب کی پاک صاحبزادی کہنے لگی کل سے بچوں نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ اب حضرت علی بظاہر غربت کا یہ حال ہے کہ 2 دنوں سے اپنے بچے بھوکے ہیں۔ جناب علی پہنچے کہ یہودی کے باغ میں، اور جا کر کے کہنے لگے یار مزدوری مل جائے گی؟ کہاں مل جائے گی، 1 ڈول پانی کا نکالو، کھیت کو پانی دینا ہے، کنویں سے 1 ڈول نکالو، 1 کھجور ملے گی۔ سخت گرمی کا موسم، ہمارا تو معیار یہ ہے کہ اگر 1 لاکھ گھر میں ہے تو چلو 1,000 اس میں سے دے دو مسجد میں، لیکن یہاں اللہ رسول کو راضی کرنے کا معیار کیا ہے؟ زندگی اور موت اور اپنا سب کچھ اللہ رسول کے نام کس طرح کیا جا رہا ہے؟ نبی علی المرتضیٰ 1 ڈول نکالتے ہیں، 1 کھجور ملتی ہے، سخت گرمی کا موسم ہے، اوپر سے سورج تپش برسا رہا ہے، علی المرتضیٰ پسینے میں شرابور ہیں، شیر خدا مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے 17 ڈول پانی نکالا، 17 کھجوریں ملیں، ان کھجوروں کو پکڑا، در مصطفیٰ پہ حاضر ہوئے۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے تھے نا، غلاموں کی ایک ادا سے حضور واقف تھے۔ جناب علی نے جب پلیٹ میں رکھ کے کھجوریں پیش کیں، طبقات ابن سعد والے کہتے ہیں جب کھجوریں حضور کے سامنے آئیں، کہا حضور کھجوریں تناول فرمائیے۔ رسول پاک نے کھجور اٹھائی، منہ میں رکھی، کھجور اندر گئی نہیں تھی، آنکھوں میں آنسو پہلے آ گئے، اور میرے حبیب نے جو جملے کہے وہ کسی عاشق کی معراج کے جملے ہیں، وہ محبت کرنے والے کو زمین سے اٹھا کر عرش کی بلندیوں پر پہنچانے والے جملے ہیں۔ میرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، میں علی سے راضی ہوں۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ میں علی سے راضی ہوں، تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا۔ بھئی گھر میں موجود ہے تو دے دیا اللہ رسول کے نام پر، وہ بات دوسری ہے، موجود ہے تو دے دیا، اور ایک یہ ہے کہ موجود تھا نہیں، مزدوری کی، اجرت ملی، کس کے بچے نہیں ہوتے؟ بچے بھوکے ہوں تو ماں باپ کو تو رات نیند نہیں آتی، اور بچے بھی کون سے؟ بچے بھی کون سے؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ شہزادے گھر کے اندر بھوکے رہے، بچے بھوکے رکھ کے رب رسول کو راضی کرنا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ بچوں کو بھوکے رکھ کے اپنے گھر میں بھوک پر تینوں لب دیں آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑتا چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا تاں یار نے چاہتی پائی۔ یہاں بڑی آسانی سے نعرہ لگ جاتا ہے اور بڑی آسانی سے جواب آ جاتا ہے۔ دوستو دیکھو تو صحیح معاملہ کتنا کٹھن ہے، یہ راہ کتنی مشکل ہے، ذرا دیکھو تو صحیح اس رستے میں کتنی دشواریاں ہیں، گھر میں بچے بھوکے ہیں، لیکن اللہ رسول کی رضا پیش ہے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا سارا کچھ اللہ رسول کے لیے، میرا سارا کچھ رب رسول کے لیے۔ حضرت ایک ہے مزدوری کر کے بچے بھوکے رکھ کے رب رسول کو راضی کرنا، تیسری بات گھر بار چھوڑ دینا، آسانیاں چھوڑ دینا، وطن چھوڑ دینا۔ وطن بڑا پیارا ہوتا ہے، چند دن بیبیاں کسی مکان کرائے کے مکان میں رہتی ہیں نا، 6 مہینے کے بعد واپس جانا پڑے تو روتی ہیں، کہتی ہیں لگاؤ ہو گیا ہے۔ دوستو وطن چھوڑنا، حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی تھے، بچپن میں یتیم ہو گئے، چچا نے پالا تھا، چچا نے پالا تھا۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا، مدینہ منورہ کے ساتھ کسی گاؤں کے رہنے والے تھے، مسلمان ہو گیا، دل بڑا بے چین تھا، اب دل نہیں لگتا تھا، حضور کی ملاقات کے بغیر چارہ کوئی نہیں تھا۔ اماں سے بات کی تو اماں کہنے لگی بیٹا تیرا چاچا بڑا مخالف ہے، وہ دین اسلام کا بڑا مخالف ہے، وہ رسول پاک علیہ السلام کا بڑا مخالف ہے، وہ تجھے پریشان کرے گا، تجھے اذیت دے گا، بعد آ جا۔ فرماتے ہیں کچھ دیر کے لیے تو میں خاموش ہوا، لیکن رات بستر پہ لیٹتا تھا تو حضور کی یاد بے چین کر دیتی تھی۔ پھر اٹھا، سویرے ماں سے کہا اماں کچھ بھی ہو جائے اب میں جاؤں، جا کر کے چچا سے کہا چچا میرا اب جانے کا پروگرام ہے حضور کی بارگاہ میں۔ چچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے مکان جس میں تو رہتا ہے وہ میں نے دیا ہوا ہے، تجھے پتہ ہے کہ تیرے گھر کے اندر جو ساز و سامان ہے وہ سارا میرا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ میں ان کا بڑا سخت مخالف ہوں معاذ اللہ۔ کہنے لگا چچا مجھے سارا پتہ ہے، مجھے سارا پتہ ہے، لیکن اب میں رہ نہیں سکتا، اب مجبور ہو گیا ہوں، اب اللہ رسول کے نام میں نے یہ ساری سوچ لی ہے، میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھ لیا، لیکن اب مجھے بھاتی کوئی چیز نہیں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی، اب میں رک نہیں سکتا، ٹھہر نہیں سکتا، یہ اندر جو ایک لہر محبت کی اٹھی ہے یہ مجھے قرار نہیں لینے دیتی، چچا اب میں نہیں رک سکتا۔ چچا کہنے لگا پھر سن، مکان چھوڑنا پڑے گا، بستی سے نکلنا پڑے گا، گھر کے برتن بھی میرے دیے ہوئے ہیں، گھر کے اندر تیرے جو بستر ہیں میرے دیے ہوئے ہیں، گھر کے اندر چارپائیاں میری دی ہوئی ہیں، چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت عبداللہ مزنی نے گردن جھکائی، کہا سارا کچھ ہی قبول ہے، مجھے سارا کچھ ہی قبول ہے۔ جب یہ بات کہہ کے واپس پلٹے تو چچا نے پھر آواز دی، کہا عبداللہ تیرے تن پہ جو کپڑے ہیں وہ بھی میں نے لے کے دیے تھے، تیرے وجود پر جو تینوں لب دیاں آپ گواچے، اپنی خبر نہیں کوئی، ساتھوں پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانو آکھ دے لوگ شدائی، اسی ننگ نموس دا ساڑتا چولا، گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاہتی، تیرے تن پہ جو کپڑے ہیں میرے دیے ہوئے۔ حضرت عبداللہ مزنی کہنے لگے چچا گھر جانے کی اجازت دے، کپڑے بھی اتار کے دے دیتا ہوں، گھر جانے کی اجازت دے۔ ماں کے پاس گئے، کہا اماں چچا کپڑے بھی مانگتا ہے، ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، ماں نے سپورٹ کی، کہا بیٹا اچھا
आंखों में आंसू तो आए, रोई तो बड़ा। कहा बेटा ये बात है? कहा वो कहता है तन के कपड़े भी उतार दे। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कपड़े भी उतारे, माँ ने 2 चादरें दी, एक की तामत बना ली और एक गले के अंदर एहराम की सूरत में बांध ली। दरे मुस्तफ़ा पे पहुँचे, दरे मुस्तफ़ा पे उसदुल गाबा फी मारफत सहाबा ने लिखा, हज़रत बिलाल पहले से इंतज़ार कर रहे थे, हज़रत बिलाल पहले से मुंतज़िर खड़े थे। कहा अब्दुल्ला तेरा नाम है, मेरा नाम है, चल तुझे अल्लाह के हबीब बुला रहे हैं, चल तुझे रसूल पाक सल्लल्लाहु इश्क लगा सी खेड़ा खेड़ दी नू। खेड़ा भुल गईयां। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखणे नू, पर ओदी याद च रोंदियां ही डुल गईयां। हैदर शाह इस गली में कदे ना रुलदी, पर हुण ते रुल गईयां। तो अब्दुल्ला मुज़नी पहुंचे, तन के कपड़े भी उतार के देने पड़े। अल्लाह रसूल को राज़ी करने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है दोस्तों। जब जिंदगी और मौत उसके नाम कर दो तो फिर किन किन जान जोखों में डालनी पड़ती है, किन किन मसाइल का शिकार होना पड़ता है। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पहुँचे हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबे सुफ़ा में शामिल कर लिया। एक दिन दरवाजे के साथ खड़े होकर ना, मस्जिद नबवी के दरवाजे के साथ ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ रहे थे। दरवेश आदमी थे ना, जैसा रंग आया शुरू ऊंची आवाज़ में कुरान पढ़ रहे। हज़रत उमर फ़ारूक ने डांट दिया, फरमाया ज़रा आहिस्ता पढ़ा कर, लोगों को क्यों तकलीफ़ देता है। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी दीवार के साथ बैठ के रोना शुरू कर दिया, दीवार के साथ बैठ के रोना शुरू कर दिया। और फरमाते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा मैं किसी को बताऊंगा नहीं, बात तो उन्होंने ठीक की है ना, पढ़ना है तो अपने लिए पढ़ूं। लेकिन फरमाते हैं हुजूर आए, मिंबर पे बैठे, और जब मुस्तफ़ा ने मेरी तरफ देखा ना, तो फरमाते हैं मेरी आंखें हुजूर की आंखों से जब 4 हुई तो मैंने नज़र झुकाई तो रसूल पाक मिंबर छोड़ के तशरीफ़ ले आए। एक ग़ुलाम के लिए मुस्तफ़ा ने मिंबर छोड़ दिया। रसूल पाक मेरे करीब आके खड़े हुए, फरमाया अब्दुल्ला क्या बात है। फरमाने लगे पहले तो दुख छुपा के रखा था ना, जब कोई अपना पूछ ले तो फिर ज़ख्म ताज़े हो जाते हैं, दिल कर दे मेरे या सजना उन कोई दर्द पुराना ही छेड़ा। फरमाते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अब्दुल्ला क्या हुआ, तो फरमाते हैं और तो कोई जवाब ना आया, दाढ़ी सारी मेरी आंसुओं से भर गई, हिजकियाँ मेरी बंध गई, चीखें मेरी निकल गई। हुजूर ने बाजू से पकड़ के उठाया, सीने के साथ लगाया, माथा चूमा। अब्दुल्ला क्या हुआ? या रसूल अल्लाह उमर ने डांटा है। हुजूर गलती मेरी थी, मुझे ऊंचा कुरान नहीं पढ़ना चाहिए था, लोगों को मुझे परेशान नहीं कर, लेकिन उमर ने डांट दिया। मेरे रसूल पाक ने भरे मजमे में जनाब फारूक आजम से फरमाया उमर इसको कुछ ना कहा करो, इससे कुछ ना कहा करो, तुम्हें पता नहीं इसने मेरे लिए बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इसने बड़े बेखबर हो जो गुलामों से वाक़ा क्या है, बड़ी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं, इसने मेरे लिए बड़े दुख उठाए हैं, इसने बड़ी परेशानियां झेली हैं, इसने बड़ी अज़ियतों में वक्त, इसे कुछ ना कहा करो। और सहाबा फरमाते हैं वो भी कोई अजीब नज़ारा था जब अब्दुल्ला मुज़नी विसाल कर गए, जब उनका इंतकाल हो गया, तो फरमाते हैं हाल ये था कि बिलाल हबशी पानी लेके आ रहे थे और हज़रत उस्मान गनी और अली उल मुर्तज़ा गुस्ल दे रहे थे। फरमाते हैं अजीब मंजर था, आज जनाजा मुस्तफ़ा ने पढ़ाया और कब्र में करीबी लोग उतारा करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जनाजे की तकमील के बाद जब चारपाई कब्र के करीब पहुंचती है तो अंदाज क्या है, हाल क्या है, अब्दुल्ला कैसे तेरे बख्त है और कितना सितारा तेरा उरूज पे है। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्र में कौन उतरेगा, मेरे अब्दुल्ला की कब्र में कौन उतरेगा। ये जुमले कहे और फिर मेरे हबीब की आंखों में थोड़ी देर के लिए आंसू आए। फिर हुजूर ने किसी का इंतजार नहीं किया, अल्लाह के हबीब खुद उनकी कब्र में उतर गए। सहाबा फरमाते हैं हम सोच रहे थे अब्दुल्ला तुझसे भी कोई हिसाब होने वाला है, तुझसे भी कोई आके पूछेगा, जब सारी रहमतें पहले ही तेरी कब्र में पहुंच गई हैं, सारा करम तो पहले तेरे मज़ार में। बेदम शाह वारसी कहते हैं मैं इंतकाल कर गया तो फरिश्ते आके टटोलने लगे, तू लेके क्या आया है। मेरे मरने के बाद ना हज़रत बेदम शाह वारसी कहते हैं टटोलने लगे, क्या ले, पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फ़कत एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफ़ा निकला, फ़कत एक दिल के गोशे से ख्याल, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला।
و شان مصطفیٰ. حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حبیب خود قبر انور میں اتر گئے، خود رسول پاک قبر اساں جے ہاں گناہیاں دا جدوں اعمال نامہ فرول ہوئے ذرے ذرے نے سامنے آ جانا، جو منہ تھی بولیا بول ہوئے، اساں کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے، لکھ عمل ترکڑی تول ہوئے، او دے کولوں کی رب نے حساب لینا جڑا بیٹھا ہی محمد دے کول ہوئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ مزنی حضور فوراً جملہ کون اترے گا، ساتھی آنسو آ گئے، ان کا رشتہ داری کوئی نہیں تھا، برادری کوئی نہیں تھی، تعلق والے کوئی نہیں گا. حضور نے صحیح بخاری کے لفظ اعلان فرمایا تھا. ایک زمانہ ایسا بھی آیا جب ڈھیر لگ گئے مال غنی، میرے مصطفیٰ نے اعلان فرما دیا، فرمایا جو میرا امتی انتقال کر جائے اگر ترکہ چھوڑ کے جائے تو اس کے گھر والوں میں بانٹ دو، اور اگر اس کے اوپر قرضہ ہو تو میرے پاس آ جانا، میں اپنے امتی کا قرض ادا کر دوں گا. میرے پاس آ جانا، جس کا کوئی ادا کرنے والا نہ ہو وہ میرے پاس آئے، میں اپنے امتی کا قرض ادا فرماؤں. میرے رسول پاک فوراً مزار میں اترے اور اگلا جملہ کیا ارشاد فرمایا، عثمان و علی کی ڈیوٹی تھی غسل کی، فرمایا ابو بکر کدھر ہے، عمر کدھر ہے، حضور حاضر ہیں، فرمایا میں نیچے کھڑا ہوتا ہوں، تم اس کی میت میرے ہاتھوں پہ رکھو. حضرت ابو بکر صدیق پکڑانے والے، جناب عمر پکڑانے والے، رسول پاک جناب علی المرتضیٰ صحابہ مزار میں اتارنے والے. اگر اللہ رسول کے نام پر کچھ دو گے، زندگی رب رسول کے نام کر دو گے تو پھر تم مرو گے، قبر میں رسول پاک کی زیارت ہوگی تو اللہ کے حبیب تم پر نظر کرم فرمائیں گے. دوستو یاد رکھو، صحابہ نے زندگیاں نام، شادی کوئی نہیں کی. حضرت ربیہ بن کعب سے حضور نے فرمایا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ ایک وہ ہے جو نبی پاک کے سپرد کر رہی ہیں اپنے آپ کو، کہا حضور غربت کا فیصلہ کر رہے ہیں، میں غریب آدمی سے نکاح کرنے کو تیار ہوں. ایک وہ ہے جو نبی پاک کے لیے فقر اختیاری اختیار کر رہے ہیں. ایک وہ ہے جو اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے رسول پاک کی خدمت کر رہے ہیں. ایک وہ ہیں جو گھر بار علاقہ چھوڑ کے آ گئے، اور ایک وہ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر ہر وقت جان قربان کرنے کو تیار کھڑے ہیں، ہر وقت تیار ہیں. کب رسول پاک حکم دیتے ہیں، کب حضور ارشاد فرماتے ہیں، کب نبی پاک علیہ السلام کا اشارہ ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام. اور پھر دیکھیے آسانی جس آدمی نے دیکھی ہو نا، عمارت دیکھی ہو، اس کے لیے غریبی میں آنا بڑا مشکل کام ہے. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے امیر لوگوں کو بھی دیکھا، اور حضور نے مجھ سے بھی حضور کی خدمت میں لگے رہتے تھے، امیر بھی، اور فرماتے میں تو تھا ہی فقیر نا، لوگ عمارت چھوڑ کے یہاں در مصطفیٰ کی غلامی کرنے آئے ہوئے تھے، اور میں تو تھا ہی. حضور نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب کیا ہے، شادی کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے ہاں تو جواب ہوتا ہے نا، ابھی بچہ پاؤں پہ کھڑا نہیں ہوا. پاؤں پہ کھڑا ہونے کا مطلب ہے ابھی 10 لاکھ کھایا نہیں جس سے شادی کرے. حالانکہ شادی تو سنت ہے، اور سنت ہے نکاح کر تھوڑے لوگ بھی جائیں تو کام چل سکتا ہے. حضرت ربیہ بن کعب سے حضور نے فرمایا شادی کیوں نہیں کرتا؟ تو جواب کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور اگر شادی کر لی تو آپ کی خدمت کیسے کر سکوں گا؟ حضور مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے نہیں شادی کرنی، مجھے تو آپ کی خدمت کرنی ہے. حضور بال بچوں کے آپ نے جو حقوق مقرر کیے ہیں آج آپ کی خدمت کروں. حضور مجھے آپ ہی کی خدمت میں رہنا. فرماتے ہیں اللہ کے محبوب خاموش ہو گئے. چند دنوں کے بعد پھر پوچھا شادی کیوں نہیں کرتا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. آپ فرماتے ہیں تو پھر سے عرض کرتا ہوں حضور آپ کی خدمت رک نہ جائے، اس میں کمی نہ آ جائے. قربانی دے رہے ہیں، اللہ رسول کے نام پر قربانی دے رہے ہیں. میں نہیں چاہتا. حضرت ابو ہریرہ نے شادی کی ہی نہیں، شادی فرمائی ہی نہیں. حضرت ربیہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے جب تیسری بار فرمایا نا تو عرض کی آقا اگر آپ کی مرضی ہے تو کر لیتا ہوں، آپ کی اگر مرضی ہے. فرمایا جا فلاں گھر میں اور جا کے میرے یہ غلام تھے میرا پیغام دے، اور وہ امیر قبیلہ تھا، رئیس لوگ، میرا پیغام دے کہ حضور نے بھیجا تمہاری بیٹی کے ساتھ اللہ کے حبیب میرا نکاح کرنا چاہتے، پیغام دو. گھر گئے. والدین کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، بیٹیوں کے معاملات بڑے نازک ہوتے ہیں. باپ نے انکار کوئی نہ کیا، لیکن کہنے لگے حضور سے جا کے کہنا میں آؤں گا، از خود آؤں گا، اور جیسے آپ فرمائیں گے ہو جائے گا. اب
ہر بچی کو، ہر بچے کو اپنے مستقبل کا خیال ہوتا ہے۔ جب حضرت ربیعہ بن کعب فرماتے میں نکلنے لگا تو لڑکی جس کے لیے حضور نے پیغام بھیجا تھا پردے کی اوٹ سے خود بولی، کہنے لگی غلام ٹھہر جا، پیغام لے کے آنے والے ذرا رک جا، اور اپنے ماں باپ کو مخاطب کر کے کہنے لگی میرے بارے میں فکر نہ کرو، جو میرے لیے پیغام بھیج رہے ہیں مجھے ان کے سپرد کر دو، نہ مجھے خدا ضائع کرے گا نہ مصطفیٰ ضائع کریں گے، مجھے سپرد کرو ان کے، مجھے کیا فکر اپنے مستقبل کی۔ ہمارے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں آج فرمایا لوگ مال دیکھ کے نکاح کرتے ہیں یہ کام نہ کرنا، لوگ حسن دیکھ کے نکاح کرتے ہیں یہ کام نہ کرنا، فرمایا دین دیکھ کے نکاح کرنا، پرہیزگاری دیکھ کے نکاح کرنا، تقوی دیکھ کے نکاح کرنا۔ لیکن آج ہماری اس طرف توجہ نہیں رہی۔ تقوی پوچھتا کون ہے؟ نماز کو پوچھتا کون ہے؟ لوگ تو پوچھتے ہیں کام کتنا کرتا ہے، تنخواہ کتنی لے کر کے آتا ہے، لڑکی جہیز کتنا لے کے آئے گی۔ وہ کہہ رہے ہمیں جنہوں نے پیغام نکاح بھیجا ان کے سپرد کر دو، وہ ہمیں ضائع نہیں کر۔ تو بھی دین کے نام پر شادی رچا، تقوی کی بنیاد پر رشتے بنا، جس حبیب نے تجھے فرمایا ہے نا کہ تقوی دے کے نکاح کرو، وہ کبھی تجھے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جنہوں نے تیرے لیے یہ معیار بنایا ہے وہ کبھی تیرا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ دوستوں میں باتیں ختم کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک وہ لوگ ہیں جو شادی کر نہیں رہے اللہ رسول کے نام پر، کہیں خدمت میں کمی ہوا، اور ایک وہ ہیں جن کو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ عمارت چھوڑ کے فقیری اختیار کرنی پڑے گی، غربت میں وقت گزارنا پڑے گا، لیکن وہ عورت کہہ رہی ہے میں تیار ہوں، اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی اور موت ہم نے اللہ رسول کے نام کر رکھی ہے۔ میرے ساتھیو، آج میرا بھی دعویٰ یہی ہے اور الحمدللہ حقیقت بھی یہی ہے کہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سارا کچھ اللہ رسول کے نام ہے ہمارا۔ جب بھی اللہ رسول کا پیغام آئے ہم نکلیں گے، میدان میں نکلیں گے، جانیں بھی لڑائیں گے، یہ جذبہ ہے مسلمان کے اندر موجود ہے۔ لیکن ہماری عملی زندگی جو ہے، عملی زندگی، کتنا کچا جملہ ہم بولتے ہیں، کتنا کچا ہے، اور اس فکرے کے پیچھے کس قدر ہماری سوچ جو ہے وہ چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ ٹائم نہیں ملتا۔ یہ کتنا کچا فکرہ ہے، اور پیچھے کیسی سوچ تیری کار فرما، تجھے نماز کا وقت نہیں ملتا۔ اور یہاں حال یہ ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، موت اور حیات اللہ رسول کے لیے، تجھے نماز کا وقت نہیں ملتا۔ یہ کیسا فکرہ ہے، یہ کیسی بات؟ اور پھر دین کے لیے بچے دو، کہاں سے دے بھائی؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور مدینہ طیبہ میں آئے تو میری اماں میری انگلی پکڑ کے حضور کے سپرد کر گئیں، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی خدمت کرے گا۔ حضور آپ فرماتے ہیں 10 سال میں نے رسول پاک کی خدمت کی، بچہ خادم بنا کے دے گئی۔ اور دوستو کہاں تک بات آگے لے جائی جائے، بڑی مثالیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ غلام تھے، بکتے بکاتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس آئے، رسول پاک کے پاس پہنچ گئے۔ جب حضور سے نکاح ہوا، پتہ چل گیا ان کے گھر والوں کو کہ ہمارا بیٹا کسی نے اغوا کر لیا، مکے بیچ دیا، غلام بنا لیا، بکتا بکاتا در مصطفیٰ پہ پہنچ گیا ہے۔ چچا اور باپ لینے پہنچ گئے، پیسے لے کے آئے۔ اس دور میں اعلیٰ غلام کی جتنی قیمت تھی وہ پیسے لے کے آئے۔ رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کیا آقا ہم پیسے لے آئے ہیں، ہمارا بیٹا دے دیں۔ جناب حارثہ خود آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ رسول پاک نے جملے کے ارشاد فرمائے، اور عرب کے لوگ تو جانتے تھے نا غلاموں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، انہیں ستایا جاتا ہے، انہیں رلایا جاتا ہے، سختیاں ہوتی ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں زید کو بلاتا ہوں، اگر وہ جانا چاہے تو پیسے بھی نہ دینا، لے جانا۔ تو چچا اور باپ مسکرانے لگے، کہنے لگے وہ کیوں نہیں جائے گا؟ غلامی چھوڑ کے باپ کی شفقت کی چھاؤں میں جانا کیوں پسند نہیں کرے گا؟ وہ ماں کی ممتا کو کیوں ٹھکرائے گا؟ وہ چچا اور بھائیوں اور بہنوں کا پیار کیوں کر پیچھے کرے گا؟ وہ جائے گا۔ یہ کیسا جملہ آپ نے فرمایا؟ فرماتے ہیں جب انہوں نے جواب دیا تو صحابہ مسکرا پڑے، کہنے لگے تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں نا، تم نے ابھی یہ ذائقہ چکھا نہیں، تمہیں پتہ نہیں اس در کی گدائی میں مزہ کتنا ہے، اس در کی غلامی میں لطف کتنا ہے، اور یہاں جھکنے میں عزت کتنی ہے، تمہیں ابھی پتہ نہیں۔ حضرت زید بن حارثہ کو بلایا، حضور نے فرمایا تمہارے والد آئے ہیں، یہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارے چچا۔ دوڑ کے گئے، باپ بیٹا ملے، روئے، بیٹا تیری ماں بڑا یاد کرتی ہے، اس کے آنسو خشک ہو گئے ہیں،
تیری راہیں تک تک کہ اس کی نظر کمزور ہو گئی ہے، تیرا پوچھ پوچھ کے اس کی زبان تھک گئی، بیٹا چل گھر، بڑا روئے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ جب کچھ وہ تھوڑا ٹھہرے، صبر ہوا، کچھ دیر انہوں نے ملاقات کر لی، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا زید اگر تو جانا چاہے تو میری طرف سے اجازت ہے، اگر تو جانا چاہے تو میری طرف سے۔ دور کھڑے تھے نا باپ کے پاس، چچا کے پاس، وہاں سے دوڑے ہوئے آئے، حضور نے فرمایا اجازت ہے، انہیں جانا چاہیے تھا نا، حضور کہہ رہے ہیں جانے کی اجازت ہے، لیکن وہ حضور کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں، آ کے نبی پاک کے قدموں میں بیٹھ گئے اور بقول اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے لگے تیرے قدموں میں رہوں غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے قدموں میں رہوں مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، اور تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ حضور میں نہیں جاؤں؟ زید بن حارثہ کے والد اور چچا کہتے ہیں پریشان ہو گئے، یہ عجیب غلامی ہے، یہ عجیب غلامی ہے کہ لوگ آزادی چھوڑ کے یہ غلامی اختیار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو انہوں نے غلامیاں پسند کر لی اللہ رسول کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں احد کی رات جب سویرے جنگ ہونی تھی، حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ساتھ تھے، حضرت عبداللہ مجھے کہنے لگے آؤ دعا کریں، آؤ دعا کریں، سویرے جنگ ہونی ہے، پہلے تو دعا کر میں آمین کہتا ہوں، پھر میں دعا کروں گا تو آمین کہنا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دعا کی، ہم دونوں اکیلے تھے، سویرے میدان لگنا ہے، احد کی رات، سویرے جنگ ہونی ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سعد میں نے دعا کی یا اللہ سویرے کسی کافر سے میرا مقابلہ ہو، وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، پھر میں اس کی تلوار توڑ دوں، پھر میں اس کے اوپر چڑھ جاؤں، پھر میں اسے قتل کر دوں، اس کی زرہ اتار لوں، اس کا سامان سارا جنگ کا اس پہ قبضہ کر لوں، مال غنیمت بنا کے حضور کی بارگاہ میں لے جاؤں۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا رہا، جناب عبداللہ آمین کہتے رہے، حضور مجھ سے راضی ہو جائیں، دعا ختم ہو گئی۔ حضرت عبداللہ فرمانے لگے اب میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا۔ فرماتے میں نے کہا کرو دعا، اب دعا ہونے لگی، اے اللہ سویرے میرا مقابلہ کسی موٹے کافر سے کرانا، پکے دشمن سے کرانا مقابلہ، آمین۔ اللہ کسی بہت وزنی اور جو بہت بڑا دشمن ہو اور مسلمان سمجھیں کہ یہ بڑا خطرناک، اس سے میرا مقابلہ کرا۔ حضرت سعد کہتے آمین، پھر کہنے لگے یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں، آمین۔ حضرت سعد فرماتے میں اپنی موج میں آمین کہہ رہا تھا جیسے انہوں نے کہی تھی، اچانک انہوں نے دعا کا رخ ہی بدل دیا، کہنے لگے یا اللہ پھر لڑتے لڑتے وہ میری تلوار توڑ دے۔ فرماتے ہیں آمین کہتے کہتے نا میں نے یوں نگاہ اٹھائی، میں نے کہا یہ کیا بول رہا ہے کہ کافر میری تلوار توڑ دے؟ کہنے لگے میں نے تیری دفعہ کوئی ہیل و حجت نہیں کی تھی، بس آمین آمین پکارتا جا، آمین پکار، دیکھتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں پھر دعا آگے بڑھی، حضرت عبداللہ کہنے لگے یا اللہ وہ کافر میری تلوار توڑے، پھر وہ مجھے زمین پہ گرائے۔ فرماتے ہیں میں آمین آمین پکار رہا ہوں، ذرا جوش دیکھنا، ذرا صحابہ کا جذبہ دیکھنا، اور ذرا دیکھنا یہ وہ تھے جن کی زندگی اور موت اللہ کے لیے تھی، یہ وہ تھی جن کی زندگی اور حیات اور جن کا مرنا اور دنیا سے جانا سارا کچھ اللہ رسول کے لیے۔ یا اللہ وہ مجھے گرائے، پھر میرے اوپر چڑھے، پھر مجھے قتل کر دے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا آمین۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا اللہ پھر وہ قتل کر کے میرے کان کاٹ ڈالے، پھر وہ میری آنکھیں نکال ڈالے، وہ میرے بازو کاٹ دے، وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ فرماتے ہیں میں آمین بھی کہہ رہا تھا اور اس انوکھی اور نرالی دعا پہ آنسو بھی بہا رہا تھا۔ حضرت سعد فرماتے ہیں جناب عبداللہ تیری عجیب دعا۔ حضرت عبداللہ کہنے لگے یا اللہ وہ مجھے قتل کرے، میرے ٹکڑے کرے، میری آنکھیں نکال دے، میرے کان کاٹ دے، اسی حالت میں تیرے حبیب پاک پھر میرا جنازہ پڑھائے، مجھے دفن کر دیا جائے، جب صبح قیامت میں تیرے روبرو کھڑا ہوں تو مجھ سے پوچھے کہ اے عبداللہ تیری آنکھیں کیوں نکالی گئیں، تیرے کان کیوں کاٹے گئے، تو مجھ سے سوال کرے کہ عبداللہ تیرا جسم لہو لہو کیوں ہوا، کہ تیرے وجود کے ٹکڑے کیوں کیے گئے۔ بس یا اللہ آخری آرزو یہ ہے کہ میں کہوں مولا یہ میں نے اپنے لیے تو سارا کچھ نہیں کرایا، یہ سارا کچھ تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے کیا ہے۔ اے اللہ یہ جتنا میرے اوپر ستم ہوا تیرے اور تیرے حبیب کے رستے میں ہوا، پر میں یا اللہ ایک ہی آرزو ہے کہ تو کہہ دے مجھے قبول ہے،
مجھے میرے دوستو ان لوگوں کی زندگی اور میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آج رات بستر پہ لیٹتے وقت ہمیں سوچنا ہے، ہم نے شادی اپنے لیے کی ہے، اولاد مانگی اس لیے کہ ہمارا نام ہو، ہماری نسل بڑھے، تعلیم حاصل کی اس لیے کہ ہمیں اچھی نوکری ملے، ہم نے اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھا تاکہ لوگ ہمیں برا نہ کہیں۔ ہم نے اپنے لیے کیا کچھ کیا ہے، اپنی ذات کے لیے ہم نے کیا کچھ کیا ہے، اور پھر ہمیں آج سوچنا ہے کہ آج تک ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے کہ اللہ رسول کوئی ایسا عمل، ایک نماز تو فرض ہے نا ہم پہ، روزہ فرض ہے، یہ تو انہوں نے فرض کر دیے، کچھ ایسے اعمال حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے سیکٹری کو نا دیتے تھے، روزانہ ایک لسٹ نکال کے رات لکھ لیتے تھے، صبح یہ کام کرنا ہے، محکمہ تعلیم والوں سے ملنا ہے، مجھے محکمہ انہار والوں سے ملنا ہے، جنگلات والوں سے ملنا ہے، ساری بادشاہ وقت لسٹ بناتے تھے اور صبح دیتے تھے اپنے اس سیکٹری کو، اپنے مشیر کو، وزیر کو، وہ آپ صبح لسٹ دیتے تھے، پھر وہ اس ترتیب سے لوگوں کو بلاتا جاتا تھا۔ ایک دن وہ آپ کا مشیر کہتا ہے مجھے لسٹ دی، تو اس لسٹ کے اندر لکھا تھا کہ کل جو 10,000 میں ڈیلی درود پڑھتا تھا اس میں سے 1,000 رہ گیا تھا، وہ آج پورا کرنا ہے۔ لسٹ میں لکھا تھا میں وہ جو روز 10 پارے قرآن پڑھتا تھا اس میں سے کل 2 پارے رہ گئے ہیں، آج پورے کرنے۔ اس میں لکھا تھا وہ غریب یتیم بچیاں جن کے گھر میں روز راشن بھیجتا تھا، کل کسی وجہ سے نہیں پہنچ سکا، بھیجنا ہے، اور مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں جگہ ایک عورت بیوہ ہو گئی ہے، اس کے لیے بھی سامان رست بھیجنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ لسٹ جب پڑھنی شروع کی نا، میں نے، مشیر کہتا پڑھنی شروع کی تو جھٹ سے میرے ہاتھ سے کھینچ لی، مجھے کہنے لگے غلط آ گئی ہے تیرے پاس، یہ تو میری ذاتی ہے، وہ تیری جو امور کی لسٹ ہے وہ یہ میرے پاس ہے۔ فرماتے ہیں میں نے وہ لسٹ کو پڑھا اور میں نے کہا حضرت بڑے عرصے سے خدمت کر رہا ہوں، اگر راز کھولی گیا تو تھوڑی اجازت دے دیں بات پوچھنے کی۔ کہا جناب پوچھ لیجئے۔ تو کہنے لگا حضرت یہ آپ نے کبھی لسٹ دکھائی نہیں، بتائی نہیں، 10,000 درود بھی پڑھتے ہیں، اتنا قرآن بھی پڑھتے ہیں، ذکر فکر بھی، یتیموں مسکینوں بیواؤں کا خیال بھی، بتلایا کبھی نہیں، چھپا کے رکھی ہیں نیکیاں۔ تو جملہ بڑا شاندار کا حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کچھ پیسے گھر میں بچا کے رکھتے ہیں نا، کبھی کوئی مشکل کام آ گئے، کوئی مشکل پڑ گئی تو کام آ جائیں گے، خدا نہ خواستہ اچانک کوئی بیماری آ گئی، کوئی مسئلہ بن گیا تو پیسے کچھ بچا کے رکھتے ہیں نا، مرنا جینا جسے کہتے ہیں، بچا کے رکھتے ہیں۔ فرمانے لگے یار میں نے بھی یہ کچھ نیکیاں بچا کے رکھی ہیں، اگر قیامت میں کہیں پھنس گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا یا اللہ اگر کوئی پسند ہے تو مجھے معاف کر دے، یہ میں نے بچا کے رکھی، کچھ بچا کے چھپا کے۔ ہم نے بھی کچھ نیکیاں بچا کے رکھی ہوئی ہیں، چھپا کے رکھی ہوئی ہیں کہ اگر کبھی پھنس گئے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کریں گے آقا زیادہ تو نہیں، تھوڑا سا درود ہے، حضور زیادہ تو نہیں، تھوڑی محبت ہے، یا رسول اللہ زیادہ تو نہیں۔ گھر میں بیٹھ کے بچوں کو ہم کہا کرتے تھے آؤ سارے مل کے کہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں، کچھ دوستو بچا لو، کبھی کڑا وقت آ گیا تو یہ چیزیں کام آ جائیں گی۔ قل ان صلاتی و نسکی محیای و مماتی للہ رب العالمین، زندگی بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے، جیو تو اللہ رسول کے فرما بردار بن کے جیو، اور دنیا سے جاؤ تو نبی پاک علیہ السلام کے نمک خاروں جیسی موت لے کے دنیا سے جاؤ، اور اپنی زندگی کے سارے معاملات اللہ رسول کے سپرد کر دو، وہ کبھی ہمیں ضائع نہیں کریں گے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔